السلام علیکم، میرا نام عابد اقبال ہے اور میرے ساتھ جو نوجوان موجود ہیں ان کا نام عمیر رضا ہے. یہ ایک ینگ پروفیشنل ہیں. تو آج ہم نے سوچا کہ ہم اقبال کے حوالے سے کوئی گپ شپ کریں، ہم اقبال کے حوالے سے گفتگو کریں، اور خاص طور پہ ہمارے ذہن میں پیش نظر یہ تھا کہ ہم یوتھ کو کیا میسج دے سکتے، آج کے نوجوان نسل کو کس طرح سے اقبال سے روشناس کرا سکتے ہیں، اور ہم انہیں کیا چیزیں بتا سکتے ہیں کہ اقبال کے ساتھ جڑنا، اقبال کے پیغام کو سمجھنا کیوں ضروری ہے. تو اس حوالے سے آج ہم اس پروگرام میں گپ شپ کریں گے. اور میں سب سے پہلے تو عمیر سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عمیر، آپ کا اقبال کے ساتھ جو ہے وہ دلی یا فکری تعلق جو ہے وہ کس طرح سے بنا؟ میرا نام عابد اقبال ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں عمیر رضا. عمیر رضا ینگ پروفیشنل ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی نوجوان نسل کے نمائندے ہیں. اور میں جاننا چاہوں گا عمیر سے، پوچھنا چاہوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جواب سے آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ نوجوان نسل جو ہے وہ اقبال کی طرف اگر آتی ہے تو اس کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. تو میں عمیر سے پوچھتا ہوں کہ عمیر، آپ اقبال سے آپ کا ایک جو تعلق فکری بنا ہے وہ کس طرح سے، اس کا آغاز کہاں سے ہوا اور کیا آپ اس کا فائدہ دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ عابد صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ہے نا ایک حقیقت اور جو سچائی ہے اس کے اندر ان بلٹ ہوتی ہے. تو اسی طرح مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں اسکول میں تھا تو میری کلاس کے اندر ایک چارٹ لگا ہوتا تھا، جیسے مختلف کلاسز کے اندر لگے ہوتے ہیں. تو اس پہ اقبال کی ایک نظم سلطان ٹیپو کی وصیت جو ہے وہ لکھی ہوتی تھی کہ تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشین ہو تو محمل نہ کر قبول، جوئے آپ بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. تو اس طرح تقریباً ایک سال میں اس کو دن میں ایک آدھ دفعہ پڑھتا تھا. تو وہ اس طرح پڑھتے پڑھتے وہ میرے سب کانشیس مائنڈ کا حصہ بن گئی. اور پھر جب اس کے بعد آگے میں پروفیشنل لائف میں آیا تو وہ باتیں اکثر مجھے مقام پہ وہ چیزیں جو ہیں وہ مجھے یاد آتی تھی. پھر اسی طرح میں نے آگے جب تھوڑا بہت اقبال کو پڑھنا شروع کیا تو وہ چیزیں میرے ریوائو ہونا شروع ہوئی اور میں نے سمجھتا گیا کہ یار زندگی گزارنے کا ایک طریقہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسلام سے، ہمیں قرآن سے مل سکتا ہے، تو اس کا ایک جو میں سمجھتا ہوں ایک ورژن ہے جو ہے ان تعلیمات کو اشعار کی فارم میں جو ہے وہ علامہ اقبال کے کلام سے لے کے ڈیرائیو کر کے جو ہے انسان اپنی زندگی کا جو ہے اس سے ایک لائحہ عمل بنا سکتا ہے، اپنے کردار کو ڈیولپ کر سکتا ہے اور اپنی شخصیت جو ہے اس سے مزید پختہ کر سکتا ہے. تو کوئی ایسا شعر آپ کا، میں اگر پوچھوں کہ جی کوئی فیوریٹ آپ کا کون سا ہے، اور یا وہ شعر آپ سنائیں، بتائیں کہ جس سے آپ کی زندگی میں، آپ کی فکر و عمل میں کوئی واقعی کوئی تبدیلی آئی جس کے باعث آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے کوئی بھی مطلب ہزاروں شعر جتنے بھی اشعار ہیں ان میں سے آپ کوئی بھی ایک شعر پکڑ لیں تو انسان کی جو زندگی ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے. اور اس پہ مطلب اچھا یہ بھی جو ہے نا شعر، میرا فیوریٹ شعر یہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتا رہا. اب مجھے یاد آتا ہے کہ اسی ایج گروپ میں جب میں تھا تو ہمارے گھر میں نوائے وقت اخبار ریگولرلی آیا کرتا تھا. تو اس میں 9 نومبر کے اوپر انہوں نے ایک صفحہ جو ہے وہ پبلش کیا، اس میں مختلف علماء کرام سے، لیڈرز سے اور باقی لوگوں سے جو بڑی بڑی شخصیات تھیں ان سے پوچھا جی اقبال کا فیوریٹ شعر کون سا. تو وہاں پہ اس دور میں جس شعر نے مجھے اٹریکٹ کیا وہ تھا کہ نہ تو زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. پھر اوور دا ٹائم اقبال کا یہ شعر کہ یک قطرہ خوداری یک مشت پرداری، بیامن باتو موزم طریقے شہبازی راہ کے، اگر تیرے اندر ایک قطرہ خون باقی ہے اور تیرے اندر ذرا سی بھی جان باقی ہے تو پھر میں تجھے بتاتا ہوں کہ کیسے جو ہے وہ بلند پروازی کی جا سکتی ہے. اور آج کل ایک شعر مجھے بہت زیادہ فیسینیٹ کرتا ہے، میں اکثر اپنے جو ہے آفس میں اور اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر بھی اس کو رکھتا ہوں کہ حیات کیا ہے خیال و نظر کی مجذوبی، خودی کی موت ہے اندیشہ ہائے گونا گوں. کہ زندگی کیا ہے کہ یار آپ کے پاس اگر آپ سوچتے نہیں ہیں اور آپ کی سوچ کے افکار کے اندر جو ہے وہ چینجز نہیں آتی، آپ ڈیولپ نہیں کرتے ہیں تو زندگی کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کی سوچ کے اندر وہ تھرتھلی نہیں مچی ہوتی نا تو آپ سمجھیں کہ آپ کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر خودی کی موت ہے اندیشہ ہے گناہ گو، کہ آپ کی جو شخصیت ہے وہ ان وسوسوں سے آپ سمجھیں آپ کی شخصیت مسک ہو جاتی ہے کہ یار میں یہ کام کروں، یہ کام نہ کروں، دنیا کیا سوچے گی، لوگ کیا سوچیں گے، خودی کی موت ہے اندیشہ ہے گناہ گو. تو یہ شعر آج کل جو ہے میں بہت زیادہ اکثر پڑھتا ہوں، مجھے موٹیویٹ کرتا ہے. یعنی مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ نوجوان جو اقبال سے جڑے ہوتے ہیں، جو اقبال سے
کوئی نہ کوئی ڈوز لے رہے ہوتے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں کہ جی آپ کو وائٹامنس آف انسپائریشن، وائٹامنس آف موٹیویشن کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو جو لوگ اور جو نوجوان اقبال سے موٹیویشن لیتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر واقعی یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا میں اپنا مقام بنا سکتے ہیں اور وہ دنیا میں آگے بڑھ سکتے ہیں. اس وقت دنیا میں جتنے کامیابی کے پرنسپل بیان کیے جا رہے ہیں، جو ماڈرن تھیورسٹ بیان کرتے ہیں، ماڈرن سکسیس گروز بیان کرتے ہیں، جس میں آپ نیپولین ہل کو لے لیں، آپ ڈینس کمبرو کو لے لیں، آپ جو ہے وہ اسٹیفن کوی کو لے لیں، آپ جوزف مرفی کو لے لیں، آپ اینتھنی رابن کو لے لیں، آپ برائن ٹریسی کو لے لیں. تو یہ سارے لوگ اگر آپ ان کی جو اسٹڈی کریں ان کے ساری بکس کو اور ان کے جو پرنسپلز بیان کیے گئے تو اس میں جو کرکس نکلے گا اس میں گول سیٹنگ کی بڑی امپورٹنس ہے کہ جی مقاصد کو طے کرنا اور ان کو اس گول سیٹنگ کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر پھر جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجیز اس حساب سے بنانا اور اس کو اچیو کرنا. تو اس میں میرے ساتھ عمیر رضا موجود ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ کچھ شیئر کریں کہ اقبال جو ہے وہ اس گول سیٹنگ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. اقبال نے میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ پاورفل بات کی، جتنے بھی ہم باقی تھیورسٹ دیکھ لیں اس کے مقابلے میں اگر ہم اقبال کا صرف ایک یہی شعر دیکھ لیں نا کہ ایز اے راز زندگی بیگانہ خیز، کہ اگر تو زندگی کے راز سے بیگانہ ہے تو پھر میں تجھے بتاتا ہوں کہ اصل میں زندگی کا جو ہائی ٹارگیٹ ہے اور زندگی کا مقصد جو ہے وہ کیسے اچیو کیا جا سکتا ہے اور اس سے کیا آپ کے اندر جو تبدیلی آتی ہے کہ شراب مقصد مستانہ خیز، کہ پھر تو ایک مقصد بنا، مقصد کی شراب پی. تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کسی انسان کا ایک ہائر گول ہوتا ہے، ایک گریٹر گول ہوتا ہے اور پھر اس کی زندگی کا کوئی مقصد جب وہ ہوتا ہے. اچھا ابھی صاحب آپ نے میرے سے تو پوچھ لیا کہ میں کیسے فکری طور پہ اقبال کے ساتھ جڑا، تو میں اگر یہی آپ سے پوچھنا چاہوں کہ آپ کا تعلق اقبال کے ساتھ اور اقبالیات کے ساتھ کیسے ڈیولپ ہوگا. اچھا اس میں نا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ اقبال کے مرید تھے. وہ شروع ہی سے جب ہم یعنی پیدا ہوئے ہیں اور آپ سمجھیں کہ جب ہوش آنا شروع ہوا ہے، یعنی میں مثال دوں گا کہ میں اس وقت میرا خیال ہے تیسری جماعت کا طالب علم تھا کہ جب والد صاحب نے مجھے جو ہے وہ جواب شکوہ یاد کروایا اور میرے جو مجھ سے بڑے بھائی زاہد اقبال صاحب ہیں ان کو جو ہے وہ شکوہ یاد تھا. تو ہم دونوں کو وہ کھڑا کیا کرتے تھے اور وہ ایک شعر کا مصرع، ایک شعر شکوہ میں سے وہ پڑھتے اور اس کے جواب میں جو ہے وہ میں جواب شکوہ میں سے پڑھتا. تو یعنی یہ جو میری ہوش میں پہلا میرا انٹریکشن ہے اقبال کے ساتھ. اور اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ انہوں نے طلوع اسلام جو اقبال کی سب سے طویل نظم ہے وہ بھی ہمیں یاد کروائی. اور وہ جہاں کہیں انہیں موقع ملتا، کہیں کسی اجتماع میں بیٹھے ہیں، کہیں کسی جلسے میں گئے ہیں، کہیں کسی دوست کے گھر گئے ہیں، ریلیٹیوز کے گھر گئے ہیں، اور جہاں کہیں ملتا ہمیں موقع انہیں تو وہ ہمیں کھڑا کر دیتے اور پھر جو ہے وہ ہم اقبال سنانا شروع کر دیتے. تو یعنی اس طرح سے میں جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ جی میری کلاس میں یہ شعر لکھے ہوئے ہوتے تھے ٹیپو سلطان کی نصیحت والے، تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ بچپن میں ہمیں اس وقت تو پتہ نہیں تھا کہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں اور ہمیں تو رٹا لگایا گیا تھا اور ہم اس کو جو ہے نا بس سنا دیا کرتے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح نا ہوتا یہ ہے کہ اقبال آپ کے سب کانشیس کے اوپر کام کرتا ہے، آپ کے لاشعور کے اوپر کام کرتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ بچہ گھر میں جب رہتا ہے یا وہ کلاس روم میں جب بیٹھتا ہے تو اس میں جو چارٹ لگے ہوتے ہیں، جو چیزیں لگی ہوتی ہیں، جو تصویریں لگی ہیں، یا کوئی شعر لکھا ہے یا کوئی حدیث لکھی ہے یا کوئی اور جو ہے وہ نصیحت کے الفاظ لکھے ہیں، تو وہ باقاعدہ انسان کے اس بچے کے لاشعور کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ وہ تعلق جو ہے وہ اقبال کے ساتھ تو بچپن سے ہی تھا. پھر وہ اس میں گریجولی جو ہے وہ جب میں بڑا ہوا ہوں تو اس کو مجھے لگا کہ میں نے سیمینارز کا سلسلہ شروع کیا اور اس میں شروع کے سیمینارز میں صرف ماڈرن تھیورسٹ کو بیان کیا کرتا تھا کہ جی ڈینس کمبرو نے یہ کہا، اینتھنی رابن نے یہ کہا اور جناب جوزف مرفی نے یہ کہا. لیکن گریجولی میں نے جب اقبال کو کوٹ کرنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ اقبال کے اشعار میں تو کوئی واقعی روحانی طاقت ہے کہ جو اگلے بندے کے دل کے اوپر جو ہے وہ جا کے اثر کرتی ہے. اور پھر اس کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ ایک ہمارے سینئر دانشور ہیں فیصل آباد سے، وہ کہا کرتے ہیں کہ جی جو شخص اقبال کے ساتھ جڑ جاتا ہے سمجھو اس میں ایمان آ گیا. یعنی اس کے بارے میں یہ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے. تو یہ اس طرح سے گریجولی آپ کہہ لیں ایک بچپن کا تعلق لاشعوری طور پہ تھا اور پھر جو ہے وہ شعوری طور پہ اب آ کے
چند سال پہلے بنا، اور پھر میں نے مطلب جو ہے وہ فکر اقبال کی ترویج کے لیے بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ اچھا اب سر آپ یہ گائیڈ کرتے چلیں کہ آج کے دور میں ہم اقبال کو کیسے جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، اس سے کیسے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کی جو بتائی ہوئی تعلیمات ہیں انہیں اپنا رول ماڈل کیسے بنا سکتے ہیں؟ یار اقبال جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں وہ مایوسی سے نکالتا ہے آپ کو، اور وہ آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا کرتا ہے، آپ کو ایک بلند سوچ دیتا ہے، آپ کے اندر وہ مطلب میں تو یہاں تک کہوں گا کہ وہ کہتا ہے یار اٹھ کھڑے ہو، لڑ پڑو اس نظام کے ساتھ، اس کرپٹ سسٹم کے ساتھ، اور اس جو ہے نا باجہانے نامسائد ساختن ہست در میدان سپر انداختن، وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس نامسائد حالات اور اس کرپٹ نظام کے ساتھ یعنی جو ہے نا کچھ سمجھوتا کرنا ایسے ہی ہے جیسے تو میدان جنگ میں تیار ڈال دے۔ تو مرد خود دارے کے باشد پختہ کار، با مزاج و بسازت روزگار، وہ کہتا ہے کہ وہ مرد جو پختہ ہوتا ہے نا وہ تو جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور پھر مطلب اقبال جو ہے نا وہ ہمیں بینگ مسلم وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ جو ہے نا بندہ حق وارث پیغمبر او نہ گنجت در جہانے دیگرا تا جہانے دیگرے پیدا کند ای جہانے کوہنا را برہم زن، کہتا ہے بندہ حق پیغمبروں کا وارث ہے، وہ دوسروں کی بنائی ہوئی اور اس ظلم کے نظام پر مبنی دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتا، اور ایک عظیم و شان اور انصاف پر مبنی معاشرے کے قیام کے لیے وہ اس پرانے جہان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ یعنی بندہ مومن کا جو ہے وہ یہ مقام و مرتبہ ہے کہ وہ تماشا دیکھنے والوں میں سے نہیں ہو سکتا، وہ کہتا ہے وہ اٹھو یار لڑ پڑو اس کے ساتھ۔ یعنی وہ جو خود اقبال جو کہتا ہے کہ تیرو سناؤ خنجرو شمشیرم آرزوست بامن میاں کے مسلک کے شبیرم آرزوست، وہ کہتا ہے کہ میرا مسلک جو ہے وہ تو تیر ہے، وہ جنگ ہے، وہ اس نظام کے ساتھ لڑ پڑنا ہے، تو وہ میرے پیچھے نہ آ کے میرا مسلک جو ہے وہ شبیر علیہ السلام کا مسلک ہے، وہ حسین علیہ السلام کا مسلک ہے۔ تو یعنی یہ جو ہے نا اقبال کا پیغام تو یہ ہے، یعنی اقبال تو کہتا ہے کہ تیرو سناؤ خنجرو شمشیرم آرزوست بامن میاں کے مسلک کے شبیرم آرزوست، کہ میرا جو مسلک ہے وہ تو یہ ہے کہ میں لڑ پڑوں، میں جو ہے وہ جنگ کرنے کو آمادہ ہو جاؤں اس نظام کے خلاف اور اس کرپٹ معاشرے کے خلاف اور اس سارے سسٹم کے خلاف۔ تو میں وہ کہتا ہے میرے پیچھے نہ آ کے میرا مسلک جو ہے وہ شبیر علیہ السلام کا مسلک ہے، وہ امام علی مقام کا مسلک ہے، کہ جنہوں نے جو ہے وہ فرعونی اور یزیدی طاقتوں کے سامنے جو ہے وہ ہتھیار نہیں ڈالے، اور جو ہے وہ ان کے سامنے ڈٹ کھڑے ہوئے، اور جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کلمہ حق جو ہے وہ بلند کیا دشمن کے سامنے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ تو یہ جو ہے وہ بندہ حق کا تو یہ پیغام جو ہے وہ مقام ہے۔ بالکل بالکل، اقبال تو کہتے ہیں نا کہ چنارا خود نگہداری کے بائیں بے نیازیرہ، شہادت بر وجود خود تو خونے دوستاں خواہی، مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، نوری سجدہ می خواہی ز خاکی بے شزاں خواہی، کہ بندے جو ہیں وہ بندوں کا مقام کچھ اور ہے، فرشتوں کا مقام کچھ اور ہے۔ فرشتوں سے تو مجھے سجدے چاہیے، انسانوں سے مجھے کچھ اس سے بڑھ کے چاہیے، کوئی بڑا کام چاہیے۔ یعنی وہ دیکھیں نا، وہ ایک جگہ کہتا ہے کہ یہ جو انسان ہے نا ان کی بڑی لگتی ہے فرشتوں کے ساتھ، اس کی وجہ ہے کہ فرشتوں سے جو ہے نا سجدہ کروایا گیا، تو اب آپس میں ان کی ایک ٹسل ہے ایک طرح کی نا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ انسان کو یعنی خاکی پتلے کو جو ہے وہ مقام ملا کہ جو اس کو بھی نہیں مل سکا، یعنی یہاں واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، تو وہ کہتا ہے کہ اس وجہ سے فرشتوں کی بڑی لگتی ہے، اور وہ فرشتے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ ہم کہتے تھے کہ یہ فساد اور خون برپا کرے گا ادھر، تو وہ جو ہے نا یہ کامیاب کیوں ہو رہا ہے؟ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ بن جائے، اور پھر وہ جو ہے نا کہتا ہے کہ یہ لگتی کیسے ہے؟ وہ کہتا ہے افلاک سے ہے، اس کی حریفانہ کشاکش خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن، جچتے نہیں کنجش کو حمام اس کی نظر میں، جبریل و سرافیل کا سیاد ہے مومن، کہ یہ تو جو ہے وہ وہاں پہ ہاتھ ڈالتا ہے کہ جہاں پہ جبرائیل بھی یہ کہتے ہیں کہ میں جانے کی کوشش کروں تو میرے پر جل جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو خاکی پتلے کا اور انسان کا اشرف المخلوقات کا تو یہ مقام و مرتبہ ہے۔ تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقبال جو ہے وہ آپ کی سوچ کو وسعت جو ہے وہ عطا کرتا ہے، وہ وسعت قلبی پیدا کرتا ہے۔ اچھا، اس میں عمیر ایک جو میں سمجھتا ہوں ایک اور پوائنٹ بڑا اہم وہ یہ ہے، مطلب میں نے یہ دیکھا ہے کہ اقبال کو پڑھنے والا نا وہ
شاید جو ہے وہ انسانیت سے نفرت نہیں کر سکتا. یعنی اقبال جو ہے وہ محبت کرنے والا آپ کو بنا دیتا ہے, وہ انسانیت کے لیے ایک جذبہ اور ایک درد عطا کر دیتا ہے. یعنی وہ جو کہتا ہے کہ شراب روح پرور ہے محبت نوے انسان کی, سکھایا اس نے مجھ کو مست بے جاموں سبور ہے. ہاں ماشاءاللہ کہ جی مطلب میں بغیر شراب پیے بھی نشے میں ہوں. کیا ہے, مجھے انسانیت کے محبت کا وہ نشہ چڑھ گیا ہے. اور وہ بھی ایک خدا کے عاشق تو ہیں, ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو. ایگزیکٹلی کہ جی مطلب وہ یعنی یہ اس طرح کی محبت کو سکھاتا ہے. وہ تو یہ کیا ہے, یہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کو ایک زبردست انسان بناتا ہے اقبال. وہ جو ہے نا آپ کو کنویں کا مینڈک نہیں بننے دیتا. وہ کہتا ہے یار اپنی سوچ کو بلند رکھو. آپ وہ مطلب جو ایک شاہین کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا, میرا نیل کو آسماں بے کرانا, کہ تو جو ہے نا تو جو ہے وہ یہ مشرق مغرب اور یہ جناب یہ فلاں ملک اور فلاں ملک, وہ کہتے ہیں نکل آؤ اس سے بھی, پوری دنیا ہر ملک کے ماست کے ملک کے خدائے ماست, کہ جو ہے نا یہ ساری زمین اللہ کا جو ہے وہ گھر ہے. اچھا یہاں پہ میں آپ کو اگر یاد ہو کہ میں کہتا ہوں یار وہ ایک اور بڑا خوبصورت جو ایک شعر ہے فارسی کا, بلکہ جس کا دوسرا مصرع جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس کا سلوگن بھی ہے, تو یہ مجھے وہ بڑا اکثر فیسینیٹ کرتا ہے. مکالمہ جو ایک مچھلی کے بچے اور شاہین کے بچے کے درمیان ہوا ہے. تو شاہین کا بچہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے ساحل کے اوپر, اور اس کو مچھلی کا بچہ جو ہے نا وہ اپنی کہانی سنا رہا ہے. یعنی وہ کہانی اصل میں اس طرح سناتا ہے کہ وہ اس کو نا مروب کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ شاہین کے بچے کو کہتا ہے یار تمہیں پتہ ہے کہ یہ سمندر کتنا بڑا ہے, اور اس کے اندر بڑی بڑی موجیں اچھلتی ہیں, اس میں بڑے بڑے مگرمچھ ہیں, اور وہ جو ہے نا نیچے جاؤ تو ہیرے جواہرات ہیں, اور پتہ نہیں یہ بہت بڑا تا حد نظر تم کو پانی نظر آئے گا. وہ اپنی طرف سے اس کو مروب کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ شاہین کا بچہ یہ سارا کچھ سن کے نا ہنستا ہے, مسکراتا ہے, اور پھر جو ہے نا زد بانگ کے شاہینم وکارم بے زمان. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ پرنسپل کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, اصول کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, آپ کسی چیز کے ہونے سے اس اصول کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, مثلا میں یہ کہوں گا کہ آپ کشش ثقل کے قانون کو دیکھ تو نہیں رہے نا اپنی آنکھوں سے. آپ تو سیب جو گرتا ہے وہ سائنسدان اس کے اوپر سوچتا ہے, فکر ایک اس کے اندر پیدا ہوتی ہے, اور وہ غور و فکر کرتا ہے, اور پھر اس کے نتیجے میں ایک پرنسپل سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جی بس آپ نے اقبال یا ہاتھ میں پکڑی تو اس سے جو ہے وہ یا پڑھنا شروع کر دیا تو جذبہ پیدا ہونا شروع ہو گیا. ایسا تو شاید میں نہ کہہ سکوں, لیکن بہرحال جو ہے وہ ریزلٹس یہی بتاتے ہیں. یعنی کہ وہ لوگ, یعنی ایران کی میں مثال دوں گا, خود ان کے جو دانشور ہیں, خود جو ہیں وہ ان کے جو رہنما ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے انقلاب میں اقبال لاہوری کا بڑا جو ہے وہ رول ہے. اب وہ اس کو اقبال لاہوری کہتے ہیں, اقبال کو. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ میں نے اپنی زندگی میں, آپ خود اس کا میں کہوں گا اس کو آبزرو کرنا ذرا شروع کر دیں کہ وہ لوگ, وہ نوجوان, وہ افراد جو اقبال کے ساتھ جڑے تو ان کی زندگی میں پھر کیا تبدیلی آئی. یعنی وہ ان سے آپ اگر پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو 99% ایسے لوگ وہ ملیں گے جو وہ کہیں گے کہ یار ہمیں اقبال نے بڑی وسعت قلبی پیدا کر دی, ہمیں ایک ویژن دیا, ہمیں ایک سوچنے کا نیا سٹائل دیا, ہمارے اندر جذبہ پیدا کیا, ہمارے اندر ایک ولولہ پیدا کیا. خود بلکہ میں کہوں گا آپ سب سے بڑی مثال اس کی تو تحریک پاکستان ہے کہ اقبال نے صرف تصور ہی نہیں دیا, اقبال نے صرف خواب ہی نہیں دیا, بلکہ اقبال کے پیغام نے, اقبال کی شاعری نے وہ جذبہ بھی پیدا کیا. یعنی آپ پرانی طرح تصویریں اٹھا کے دیکھیں تحریک پاکستان کے دوران جو جلسے ہوئے, اس میں مطلب آپ کو ہر جلسے میں کوئی ایک آدھ بینر کے اوپر جو ہے وہ اقبال کا شعر نظر آتا ہے. یعنی ثبوت ہے اس بات کا کہ اقبال کا کیا رول تھا اس وقت کی تحریک میں. پھر اسی طرح آپ جلوسوں کی تصویریں دیکھیں, اس میں لوگ جو ہیں وہ بینروں کے اوپر اقبال کی تصویر جو ہے نا کسی نہ کسی شعر کو لکھ کر جو ہے وہ اٹھا کے چل رہے ہوتے تھے. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری مثالیں یہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ اقبال جذبہ پیدا کرتا ہے, اقبال جو ہے وہ ایک ولولہ پیدا کرتا ہے. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ہماری باتوں سے کہ آج 2016 میں بھی اقبال کے افکار جو ہیں وہ اسی طرح سے پریکٹیکیبل ہیں جیسے کہ پاکستان بننے سے پہلے تھے. اور ہمیں چاہیے, ہماری قوم کو چاہیے کہ ہم اقبال کو پڑھیں, اپنے بچوں کو اقبال سے روشناس کروائیں اور اپنے تعلیمی نصاب کا اس کو حصہ بنائیں تاکہ ہم وہی مقام جو ہے وہ حاصل کر سکیں.
بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ ہمیں مثبت فکر و عمل اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.